بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 3-4 بہت ہی اہم خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں اور ان پر تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ اس طرح سے ناظرین دیکھیں، نہ تو پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے، نہ ہی پاکستان کا GDP اوپر گیا ہے جو کہ 2 پر پہنچ چکا ہے، نہ ہی پاکستان کی زراعت میں کوئی خاطر خواہ کامیابی ہوئی ہے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے زراعت بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ نہ ہی ملک میں کوئی نئی انڈسٹری آئی ہے، نہ ہی ملک میں کوئی بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے اور نہ ہی ملک میں روزگار بڑھا ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہی مہنگائی میں کوئی کمی آئی ہے۔ اس کے باوجود ناظرین ڈالر کو دیکھیں کس طرح سے مصنوعی طور پر اس کی قیمت کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پہلے بھی کی گئی تھی نواز شریف کے دور میں، اسحاق ڈار نے کی تھی اور اس کا خمیازہ کئی سالوں تک بھگتنا پڑا ہمیں۔ آپ بھی دیکھیں ناظرین، انہوں نے ڈالر کی قیمت کو نیچے لانے کے لیے مصنوعی طور پر کوششیں شروع کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شرح سود سب سے بلند ترین سطح پر پہنچا دی ہے، انہوں نے 15% کر دی ہے۔ اس شرح سود کو پورا کرنے کے لیے جو تاجر ہیں یا جو انویسٹر ہیں یا جو بڑے جاگیردار ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ سیدھا ڈائریکٹ بوجھ ڈالیں گے عوام پر۔ ان کی اس طرح سے پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی اور بڑھے گی۔ اس کے علاوہ پھر اگر یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں کس طرح سے مزید نوٹ چھاپ رہے ہیں، کرنسی مزید چھاپ رہے ہیں، اس سے ہمارا روپیہ اور ڈی ویلیو ہوگا، اس کی ویلیو اور کم ہو جائے گی۔ اس طرح سے یہ ڈالر کو مصنوعی طور پر نیچے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ عوام میں تاثر جا سکے کہ دیکھیں جی ہم معیشت کے کتنے ماہر ہیں، ہم آئے ہیں تو ڈالر دیکھیں کیسے نیچے ہو گیا۔ ڈالر نیچے ہونا چاہیے ناظرین تاکہ ملک میں اس کے اثرات بھی نظر آنے چاہیے۔ مثلا مہنگائی کم ہو، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، جو ہم بیرون ممالک بھیجتے ہیں چیزیں ہماری، اس میں اضافہ ہو تو بیرون ممالک سے ڈالر پاکستان میں آئے گا تو ڈالر کی قیمت نیچے آ سکتی ہے۔ اور ایکسپورٹ کا یہ حال ہے کہ سب سے بڑی ایکسپورٹ جو ہماری کپڑے کی ہے وہ تو انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ وہ تو پورے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کا جو گڑھ تھا فیصل آباد، وہ بند ہو چکا ہے۔ 50 سے 70 ہزار کے قریب جو اس کے ملازمین تھے، جو خاندان تھے، وہ بے روزگار ہو چکے ہیں اور سرمایہ دار جو ہے باہر شفٹ ہو چکا ہے۔ تو ڈالر کی قیمت ناظرین کیسے کم ہو رہی ہے؟ تو یہ سوچنے کی چیز ہے۔ پہلے ہی دیکھیں، اگر آپ GDP دیکھیں ہماری، تو GDP اس پورے ایشیا کے جو جنوبی ایشیا کا علاقہ ہے اس میں سب سے اوپر جا رہی ہے۔ اس کی بھارت کی جو GDP تھی 6.5، اس سے کم ہے بنگلہ دیش کی، اس کی GDP ہے 6.1، ہماری GDP ہے 2.2%۔ اب دیکھیں جب عمران خان گیا تھا جی، آخری ان کے جو مارچ تھا اس مہینے، بلکہ اپریل کے مہینے تک، یہ جو موجودہ امپورٹڈ حکومت آئی تھی، اس کے دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ہماری GDP 6.1 تھی، تقریباً 6 سے اوپر جا رہی تھی۔ یعنی کہ ہم ان ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر رہے تھے جو ہمارے رائولری ہیں، جو جن کے ساتھ ہمارا ہمیشہ سے مقابلہ رہتا ہے۔ لیکن اب تو ناظرین ہم مقابلے سے ویسے ہی باہر ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی GDP، ان کی ترقی کرنے کی رفتار، ان کی کرنسی اتنی آگے جا چکی ہے ہماری کرنسی سے۔ ہم تو افغانستان سے پیچھے رہ گئے ناظرین، افغانستان کی کرنسی ہم سے اوپر چلی گئی، ان کے 2.5 اور ہمارے 2.5 روپے اور ان کا 1 روپے بنتا ہے۔ تو یہ تو معیشت کی صورتحال ہے، تو ڈالر کیسے نیچے آ رہا ہے؟ تو ناظرین سمجھ جائیں کہ قوم کے ساتھ بہت بڑا بلنڈر کیا جا رہا ہے، عارضی طور پر، مصنوعی طور پر ڈالر کو نیچے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ڈالر کو اوپن چھوڑ دیں، جو بین الاقوامی سطح پر اس کی قیمت ہے اس کے مطابق اس کو ٹریڈ کرنے دیں۔ آپ اپنے ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اپنے ملک کی GDP کو بڑھائیں، اپنے ملک میں روزگار دیں، اپنے ملک میں مہنگائی کم کریں، یہ اقدامات کریں تاکہ ڈالر آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا۔ جس طرح سے عمران خان کے دور میں تھا کہ انہوں نے ڈالر کو اوپن چھوڑا ہوا تھا، اوپن مارکیٹ کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہا تھا، تو اگر ڈالر اوپر تھا تو مہنگائی تھی، ڈالر نیچے تھا تو مہنگائی نہیں تھی۔ یہ آٹومیٹک اشاریے ہوتے ہیں ناظرین، جو سیلف کنٹرول چیزیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان کو عوام بالکل پسند نہیں کر رہی، آگے ضمنی انتخابات بھی آ رہے ہیں 16 کو، تو لوگوں کے درمیان میں صرف ایک امپریشن قائم کرنے کے لیے کہ ہم معیشت کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں، بہت بڑے ماہر ہیں، دیکھیں ہم آئے ہیں، تو آتے ہی کیسے ہم نے ڈالر کو نیچے لے آیا، کیسے ڈالر نیچے آ گیا ہے، یا تو مہنگائی بھی کم کرے نا، پھر ہم آپ کی بات کو مان جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین اگلی بات یہ ہے کہ جو بہت بڑے شیئر بنتے تھے
جو بہت بڑا بہادر بنتا تھا بندہ، جو سب کو دھمکیاں لگا رہا تھا، رانا ثناء اللہ، اس کے جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو دیکھیں کیسے چھپ کر بیٹھ گیا اور یہ باتیں کرتے ہیں عمران خان کی۔ عمران خان صاحب جب پشاور میں مقیم تھے بنی گالہ سے تقریباً 10 دن کے لیے، تو انہوں نے شور مچا دیا تھا کہ جی بھاگ گیا ہے عمران خان، بنی گالہ چھوڑ دیا ہے، وہ پشاور بھاگ گیا کیونکہ گرفتاری سے ڈرتا ہے وہ، اس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے وہ گرفتار ہو جائے گا، تو اس کے ڈر کے وہ بھاگ گیا ہے، پشاور بھاگ گیا ہے۔ وہ تو چلو ٹھیک ہے، اپوزیشن میں تھا نا عمران خان، تو وہ اس نے ایسا کیا بھی تو بنتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ واپس آئے، تحریک چلائی، ابھی وہ جلسے کیے انہوں نے، اور عوام نے ان میں بھرپور شرکت کی۔ لیکن آپ کو کیا ہوا رانا ثناء اللہ صاحب؟ آپ کی تو پولیس اپنی ہے، آپ وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے، پولیس آپ کے انڈر میں ہے، تو آپ اپنی ہی پولیس سے ڈر کے کہاں چھپ کے بیٹھ گئے ہو؟ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ، سامنے آ کے مقابلہ کرو، تمہارے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، آ کے فیس کرو۔ عمران خان کے جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں وہ بنی گالہ میں ہوتا ہے، بڑا ریلیکس ہوتا ہے، اور وہ وہاں پر کہتا ہے کہ آؤ میں بنی گالہ بیٹھا ہوں، ہمت ہے تو گرفتار کر لو آ کے۔ آپ بھی ایسی ہمت کا مظاہرہ کریں، بہادری کا، جرأت کا مظاہرہ کریں کہ کہیں کہ میں اسلام آباد میں ہوں، آپ آئیے مجھے گرفتار کر لیں۔ پولیس آپ کو گرفتار کرنے کے لیے گئی، وہاں پہ 2 دفعہ گئی، 2 دفعہ وہاں سے واپس آ گئی۔ جو اینٹی کرپشن کے لوگ تھے وہ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے گئے، کہاں چھپے ہو؟ باہر سامنے آؤ، سامنے آ کے مقابلہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ تم واقعی شیر ہو۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیے، یہ نون لیگ والے یا پی ڈی ایم والے جو بھی اقدامات عمران خان کے خلاف کرتے ہیں وہ انہی کے خلاف آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں آڈیو لیکس، یہ اس ماڈرن دور میں اتنے جدید ترین ٹیکنالوجی جہاں پر آ چکی ہے، وہاں پر ایڈیٹنگ کون سا ناظرین مشکل کام ہے؟ جس طرح کی چاہے آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں ایڈیٹنگ کر کے، جو چاہے اس میں بھر سکتے ہیں، ایک ایک لفظ جوڑ کے یا ایک ایک کلپ کو جوڑ کے بنا سکتے ہیں۔ وہ گندا کھیل انہوں نے شروع کیا، وزیر اعظم کی ویڈیو لیک کر دی۔ اب ناظرین عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے، کیس کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون ہے جو آخر ویڈیو جو لیک کر رہا ہے ان کی۔ وزیر اعظم ناظرین اگر محفوظ نہیں ہے، آپ دیکھیے پوری دنیا میں کیا پیغام جائے گا کہ ایک وزیر اعظم کی گفتگو بھی سیف نہیں، سیکیور نہیں ہے، وہ بھی ریکارڈ ہونے کے بعد لیک کر دی جاتی ہے۔ جب اپنا مفاد اس کے تحت ہو تو اس کو لیک کر دیا جاتا ہے۔ تو دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایسا ملک جو ایٹمی طاقت ہونے کا کلیم کرتا ہے وہ اپنے وزیر اعظم کی سیکریسی کو مینٹین نہیں کر سکتا، وزیر اعظم تک محفوظ نہیں ہے۔ لوگ اب وہاں جانے سے، جو بیرون ممالک کے سفیر ہیں یا جو بیرون ممالک کے سربراہان ہیں، وہ وزیر اعظم ہاؤس سے جانے سے کترا رہے ہیں کہ ان کی جو بات وہاں کی جائے گی، جو امپورٹنٹ میٹنگ ہوگی، وہ ساری کی ساری پہلے ریکارڈ ہوگی اور بعد میں لیک ہو جائے گی۔ تو ناظرین اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اصولی طور پر کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے آڈیو لیکس کے خلاف، تاکہ یہ سلسلہ بند ہو، اس کی تحقیقات کی جا سکے کہ کون اس میں آخر شامل ہے۔ اور جیسے ہی عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے، ادھر سے مریم صاحبہ کا بیان آ گیا ہے کہ جی آپ کو اپنی مرضی کی جی آئی ٹی نہیں ملے گی۔ اصل میں ناظرین یہ مریم کا تو صرف ایک ہی کام ہے کہ عمران خان کو جواب دینا، بس جیسے عمران خان تقریر کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیتی ہے۔ اس کا اپنا کیا موٹو ہے، اس کا اپنا کیا نظریہ ہے، ان کا اپنا کیا دستور ہے ان کی نون لیگ کا، وہ کبھی بیان نہیں کیا انہوں نے۔ عوام کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بیان نہیں کیا۔ وہ صرف اسی طاق میں رہتی ہیں کہ عمران خان کوئی بیان دے اور وہ اس کے مقابلے میں بیان کے بدلے میں بیان جاری کریں۔ تو اب بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے کہ جی آپ کو اس طرح کوئی آپ کی مرضی کی جی آئی ٹی نہیں ملے گی، تو اس لیے آپ زیادہ خوش نہ ہوں۔ لیکن عمران خان نے تو ایک اعلان کیا، میرٹ پہ اعلان کیا کہ ہم اس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں جائیں گے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو سکے۔ آخری خبر ناظرین یہ ہے، اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ گئی تھی ابھی پچھلے ایک ہفتے کے لیے، وہ ان کا دورہ تھا امریکہ کا، وہاں پر ناظرین جو صورتحال ہوئی، میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ بیان کیا تھا اور مزید تھوڑا سا بھی اس ویڈیو میں بیان کروں گا کہ وہاں پر ساری کوششیں آخر ناکام کیوں ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایکسٹینشن کے لیے، اور یہاں پر بالکل خاموشی ہے ابھی۔ اور اس اسٹیبلشمنٹ کو جو وہاں سے انکار کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں انکار کیا گیا، کہ جس کی اتنا دکھ ہے ان کو کہ یہاں پر بالکل خاموش ہیں اور ابھی عمران خان سے کمپرومائز کرنے پر وہ مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین وجہ یہ تھی کہ عمران خان کو جب اتارنا تھا تو امریکہ کے سامنے جھوٹ بولا گیا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت بالکل ختم ہو چکی ہے، عوام میں اس کو کوئی چاہتا نہیں ہے، اگر ہم اس کا تختہ الٹ دیں گے تو عوام بالکل ہی پروٹیسٹ نہیں کرے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اس کے برعکس ہوا، بالکل اس کے برعکس ہوا۔ تو اب امریکہ بھی چاہتا ہے، امریکہ بھی یہ کہتا ہے
کہ بھائی ہم سے تو کچھ اور کہا تھا آپ نے پہلے اور حقیقت تو کچھ اور تھی، اور آپ کی باتوں میں آ کر ہم نے سپورٹ کیا ساری اس رجیم کو، اور ہم اتنے بدنام ہو چکے ہیں پوری دنیا میں کہ پوری دنیا اب کہتی ہے ہمیں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا کے ممالک میں مداخلت کرتا ہے۔ ناظرین، مداخلت تو پہلے بھی کرتا تھا، لیکن عمران خان ایسا لیڈر ہے، اس نے اتنا ایکسپوز کر دیا اس رجیم چینج آپریشن کو کہ اب جنہوں نے کروائی وہ بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ پہلے ان کے سارے آپریشن ہوتے تھے خفیہ، عوام کے سامنے نہیں آتے تھے اور عوام خوش ہوتی تھی۔ لیکن پہلا رجیم چینج آپریشن ہوا ہے کہ جس میں عوام نے بڑی سختی سے ریئیکٹ کیا ہے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تو امریکہ کی بھی اس میں اب سبکی ہو رہی ہے، اس کی انٹرنیشنل لیول پر اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ شدید غصے میں تھے اس وقت، اور جناب جو اسٹیبلشمنٹ تھی ہماری اس کو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں مل سکا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ سر آپ تشریف لے جائیں، آپ کا وقت ہو چکا ہے، بہت ہو چکا، آپ کی باتوں میں آ کر ہم نے سب کچھ کیا، آپ کو بلیو کرتے ہوئے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ساری باتیں جھوٹ نکلی، اس لیے اب آپ کا وقت ہو چکا ہے، ہم آپ کو مزید سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ تشریف لے جائیں۔ تو اسی کا اثر ہے کہ وہیں سے اعلان کروا کے بھیجا گیا کہ یہیں سے آپ اعلان کریں کہ میں اپنے مقررہ تاریخ پر ریٹائر ہو جاؤں گا، میں سیٹ چھوڑ دوں گا، مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے۔ تو یہاں تک ناظرین معاملات پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود بھی کچھ آئیڈیا لگا لیں، کیونکہ بہت زیادہ اگر ہم بولتے ہیں تو پھر بہت سختیاں کی جاتی ہیں، تو اس لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا میں نے بتا دیا آپ کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں مزید معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔